السلام علیکم میرے پیاری بہنوں بھائیوں۔ یکم رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ بتائی گئی ترتیب سے پڑھ لو۔ آج ہر کوئی اپنے گھر کے حالات فوری تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے۔ ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو آج یکم رمضان منگل کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے، نہ تو وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آج کا وظیفہ بالکل مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ وہ مقصد، وہ حاجت جو بھی آپ یہ پڑھ کر مانگیں گے بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل، ہر پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہوگا۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے، رمضان کا چاند دیکھنا نصیب ہوا ہے، رمضان کا پہلا روزہ رکھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ وظیفہ خاص الخاص رمضان کی پہلی عشرے کے لیے ہے، پہلے کچھ دنوں کے لیے ہے، پہلے کچھ روزوں کے لیے ہے۔ بعض اوقات ہمیں موسم خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، تو اگر چاند نظر نہیں بھی آئے، آپ صرف خبر سن لیں چاند نظر آ گیا ہے اور رمضان ہو گیا ہے، روزہ ہے پہلا، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے ہر ایک کے لیے اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے بعض وظائف کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، سب کو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ ہر گھر میں رمضان کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے، ہر گھر میں صبح سحری افطاری کو سجایا جاتا ہے، دسترخوان کو، ہر گھر میں سحری اور افطاری کے لیے اچھی اچھی ڈشز اور بڑے بڑے دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کا استقبال کیا، انہوں نے رمضان کو کس طرح ویلکم کیا کہ آج میں آپ کو اس پہ بھی ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گی۔ اس سے پہلے توجہ یہ کریں کہ ہمارے بہت سی مائیں بہنیں، بزرگ ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے جلدی جلدی دیکھ رہی ہوں گی کہ ہم بس جلدی سے وظیفہ دیکھ لیں کہ کیا بتایا ہوا ہے، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی کوتاہی، چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ اس سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ اس کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ رمضان کی پہلی یکم کا وظیفہ ہے اور اسی کا خصوصی وظیفہ ہے، تو اس لیے یہ آج ہی پڑھنا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو مکمل توبہ، مکمل توجہ، ایمانداری اور دل خشوع و خضوع کے ساتھ دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، پھر جو چاہے کرتے پھرنا، جو چاہے کرنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ مجھے یقین ہے آپ سب کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا یہ وظیفہ پڑھنے سے۔ رمضان کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سالوں سے پریشان ہیں، ایک تقدیر جو شب برات کی رات اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے انسان کی، ایک تقدیر وہ ہے جو ہم اپنی دعاؤں سے بدل سکتے ہیں، اپنے وظائف سے بدل سکتے ہیں، اللہ سے مانگ کر بدل سکتے ہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مطلب اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس شخص کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ بے شک شب برات کی رات تقدیر لکھی جا چکی ہوتی ہے، مگر رمضان کی یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنے بد نصیب کے تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یکم رمضان کو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کے پاس پوری رات ہے، پورا دن ہے، پورا دن ابھی آپ کے پاس موجود ہے، تو یا آپ یکم رمضان کو پورا دن گزارنے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے آپ یہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، جس طریقے سے بتا رہی ہوں اسی طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے ساتھ ہی فرشتے جو ہیں وہ رزق و دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہشیں سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کا ظاہر ایک خواب ہوتا ہے، کاش میرے پاس بڑا گھر ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بنگلے، کاروبار، بے حد عزت اور دولت ہو۔ انسان
اللہ سے دل کھول کر مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو ہماری شکلیں نہیں دیکھتا، ہماری نسلیں نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، وہ بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشیں پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے پوری کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب گزر چکا ہے، شعبان گزر چکا ہے، آج رمضان آ چکا ہے، رمضان یکم رمضان ہے۔ چاند کے ساتھ اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں وہ دوبارہ کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، دوبارہ کسی کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، تو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتا، کبھی لوگوں کے طعنے نہیں سننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ آج کے دن اپنا لازمی پڑھ لے۔ صرف 3 باری پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں عروج، کامیابی اور ترقی ہو جائے گی، آپ کی دکان میں مال گاہکوں کا رش بڑھ جائے گا، برکت ہو جائے گی رزق و روزی میں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں غربت اور تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، غربت نہیں جاتی، بچے بھوکے رہتے ہیں، تو آج رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھ لیجئے۔ یکم رمضان کو یہ وظیفہ آپ کو بے حد فائدہ دے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گی۔ ویڈیو آپ نے بس مکمل دیکھنی ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ رمضان کی قدر و قیمت کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، رمضان کی ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے مانگنے کے اجر میں 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جو انسان پہلے عشرے میں ہی یکم رمضان سے ہی رب کریم کو راضی کر لے گا، تو سوچے وہ پورا رمضان جتنا بھی مانگے گا، جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے۔ وہ جیسا بھی مانگے گا، رب تعالیٰ غیب سے اس کی جھولیاں بھر بھر کے نوازیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تنگ دستی سے آپ نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں، تو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس وظیفے کو پڑھ کر پھونک دیں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی مٹ جائے گی۔ اگر کوئی نظر بد، جادو، جنات، حسد، جلن کا شکار ہے اور اس سے پریشان ہے، تو کیوں نہ ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اے اللہ والو، یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا ٹائم ہے۔ رمضان آتے ہی ہر طرف نور چھا جاتا ہے، رزق کے بند دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، رزق میں وسعتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پورے 11 مہینے رب کی فوج فرشتوں کی صورت میں تیاری میں انتظار کرتی ہے، عرش کو سجایا جاتا ہے، زمین پر نور کی بارش کر دی جاتی ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو وظیفے کی پہلے ہی بہت فضیلت ہے، دوسرا پھر رمضان کے پہلے عشرے میں آپ اس کو یکم کو پڑھیں گے تو اس کا کمال دیکھیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم وقت ضائع نہیں کرتے، مزید رب کریم کا ایک نام ہے، یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، اس نام کو جب جس نے پڑھا ہے پورے سال کے مسائل ختم ہو جائیں گے اس کے۔ آج یا ذا الجلال والاکرام ہم پڑھتے ہیں، آج کے وظیفے میں سب سے پہلے ہم نے یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے، یہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کے گھر سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج پورا دن جتنا ہو سکے جب بھی آپ یہ پڑھتے رہیں، آپ چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، چاہے افغانستان میں ہیں، چاہے روس میں ہیں، چاہے چائنا میں ہیں، چاہے عمان مسقط میں ہیں، چاہے بنگلہ دیش میں ہیں، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ پڑھیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، استغفار پڑھ کے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑنا ہے۔ استغفار آپ نے 9 بار پڑھنی ہے، انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح پر پڑھ لیں، کسی بھی طریقے سے جس طرح سے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ استغفار کو پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ آپ نے اپنی انگلیوں پر پڑھنی ہے 9 بار، کسی سے بات نہیں کرنی، یاد رکھیں
جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے کسی خاموش جگہ پر الگ سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مکمل روبرو ہونا ہے، اپنے آپ کو کالی کملی والے کے سامنے پیش ہوا ہوا محسوس کرنا ہے، اور ایسا محسوس کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں، میں بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے یا بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے انگلیوں پر 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس طرح 9 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ استغفار کے بعد آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرا انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ مجھ سے معافی مانگے، استغفار پڑھے، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے تو پھر تو صرف اللہ تعالیٰ کے دینے کا انتظار ہے، جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں ان کا پھر انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پوری کرتے ہیں۔ بس پھر آپ دیکھتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو کیسے بھر دیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھ کر پھونکنا ہے۔ آپ کے گھر کے ہر کونے سے غربت تنگ دستی مٹ جائے گی۔ اگر کوئی نظر بد، جادو، جنات، حسد، جلن کا شکار ہے یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے، بخشش ہے دنیا اور آخرت کے لیے، تو ہم نے اس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے اس وظیفے کو ہم نے اپنے سچے دل کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ اللہ والو، نور ہر وقت ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نور کا حالہ بنا دیں گے، ایک حفاظتی شیلڈ بنا دیں گے، جیسے ایک شیلڈ گارڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد وہ بنا دیں گے اس کو پڑھنے سے۔ آپ نے اس کے بعد جو میں آپ کو دعا بتا رہی ہوں وہ 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے 11 بار پڑھنے سے ہی آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں عروج کامیابی ہو جائے گی، زوال کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جو فیصلہ، جو بات آپ کریں گے لوگ اس کو سنیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، آپ کو اہمیت دیں گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کو اپنے خاندان میں مرتبہ ملے گا۔ اور اس کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں سالوں سے، ہماری بات کوئی نہیں سنتا، ہماری نوکری نہیں لگتی، ایسی نوکری کہ جس کے لگنے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں آپ، جس کے کام نہیں بنتا، جس سے کوئی آپ کی بات ہی نہیں سنتا ہے، وہ نوکری خود آپ کے گھر چل کر آ جائے گی۔ وہ ایسی نوکری جو آپ کو ناممکن ہو آپ کے لیے حاصل کرنا، وہ نوکری بھی آپ کو یہ پڑھ کے حاصل ہو جائے گی۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے مالک مولا، سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مالک مولا، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ آج یکم رمضان کے دن تیرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، ہماری حاجات کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے مقدر کے ستارے کو چمکا دے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی بن مانگے عطا کر۔ آپ یہ دعا صبح مانگو گے شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو مانگو گے رات و رات حاجت روا ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے مقدر میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کو، تسبیح کے دانوں کو، کسی بھی چیز کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں ان پر آپ نے 11 بار گن کر یا ذا الجلال والاکرام، 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 یا ذا الجلال والاکرام آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا؟ اس کے ساتھ پڑھتے ہی آپ کے مقدر کے ستارہ اللہ تعالیٰ چمکا دیں گے۔ جو خواہشیں، جو حاجات دماغ میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جلالی نام ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اے رب ذی الجلال کہہ کر پکارتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا جلالی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نام سن کر حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ میں یہ دعا کیسے پوری نہ کروں، اللہ تعالیٰ
की मोहब्बत जलाल में आ जाती है। फिर बंदा जो मांगता है अपने लिए हसब नस्ब, अच्छा बर, अच्छी सेहत, अच्छी औलाद, औलाद नरीना, नेक लोगों से वास्ता, अच्छा घर, अच्छा बर, अपने औलाद के लिए जो कुछ भी मांगते हैं अल्लाह ताला फिर वो आपको लाजमी इनायत कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने आज के दिन के लिए हमें ख़ास और ख़ास वजीफ़ा बताया है। अगर तो आप दुनिया और आखिरत को आसान बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आप ये पढ़ लें, एक फ़रिश्ता रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके घर पे मुसल्लत कर दिया जाएगा और आप जब तक दुआ मांगते रहेंगे वो फ़रिश्ता आपके कदमों में आ जाएगा और आपके लिए मनपसंद फ़ैसले करवा देगा अल्लाह ताला से, बदकिस्मत के ताले खुलवा देगा। अल्लाह ताला खुद पूछते हैं, है कोई घर जिसमें बदसकूनी है, बेबरकती है, जो ख़त्म करवाना चाहता है आज के दिन? तो आज के दिन आप इस वजीफ़े को ज़ाया मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आज का टाइम ज़ाया नहीं करना। ऐसा काम जो आपका बहुत अरसे से रुका हुआ हो, जिसके लिए आपने बड़े बड़े तोहफ़े तोहफ़े दिए हों, ये दुआ पढ़ने की देर है, वो काम खुद आपके घर में ही बैठे बैठे हल हो जाएगा। आप जितना मांगोगे, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। आपके मुकद्दर का सितारा जाए नमाज के उठाने से पहले ही अल्लाह की तरफ से चमका दिया जाएगा। अच्छा, अब हम दोबारा वजीफ़े की तरफ आते हैं। आपने 11 बार इज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लेना है। उसके बाद आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जो रह गया है वो पढ़ना है। या ज़ुल जलाली वल इकराम को आपने बिल्कुल सच्चे दिल के साथ, तहे दिल के साथ पढ़ना है, मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ना है। ये अल्लाह ताला का इस्म आज़म है, ये जलाली नाम है। अगर आप इसे सजदे की हालत में पढ़ेंगे तो यकीन करें बहुत ही सवाब मिलेगा और सोने पर सुहागा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसका सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला से कुर्बत भी हासिल होगी। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा है हमारी है आयत करीमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को आपने 33 बार हाथ की उँगलियों पे पढ़ लेना है। इससे आपके घर की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। 33 बार आप सजदे में जाएँ, 33 सजदे में जाकर आपने 33 बार कहना है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या अपने सजदे में जाकर दिल से पढ़ना है और अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने रब से अपने लिए हर ख्वाहिश पूरी करने की दुआ मांगनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपकी बहन, आपकी खादमा और आपका अच्छा चाहने वाली। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को मज़ीद लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पसंद आए तो इसको आप शेयर करें ताकि ये दुआ जितने भी दरूद शरीफ और वज़ाइफ मैं आपको बताती हूँ और जो भी दुआएं मैं आपको बताती हूँ, ये आप दूसरों को, अपने अज़ीज़ व क़रीब को, अपने बहन भाइयों को, अपने चाहने वालों को और अपने मुसलमान बहन भाइयों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में खुशहाली आए और उनकी परेशानियाँ हल हों। और जितने लोगों को आप शेयर करेंगे इस दुआ को, यकीनन यकीनन वो आपको भी दुआएं देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।